مہاجر کارڈ کے حامل افغان شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن۔ فیصل آباد پولیس نے مہاجر کارڈ کے حامل افغان شہریوں کی فہرست تیار کر لی۔ 1640 افغان شہری فیصل آباد میں سال ہر سال سے مقیم۔ 30 جون 2023 کے بعد کسی افغان شہری کا مہاجر کارڈ رینیو نہ ہوا۔ 380 افغان شہری رضاکارانہ طور پر فیصل آباد سے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ محسن پنجاب کا ایک اور بڑا فیصلہ، 10 سال بعد صوبے کی 1112 نہروں کی بھل صفائی کا حکم۔ بھل صفائی کا 26 دسمبر سے آغاز ہوگا۔ کمشنرز کو نہروں کی بھل صفائی کی مانیٹرنگ کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ نہروں کی مرمت پر بھی توجہ دی جائے گی۔ حکومت پنجاب کا تاریخی اقدام، محکمہ ٹرانسپورٹ نے چنگچی اور رکشوں کی فٹنس کو یقینی بنانے کے لیے ریلیف فراہم کر دیا۔ 2 جنوری 2024 تک عائد جرمانے سے استثنا دے دیا۔ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے شہریوں کو بڑی سہولت فراہم، شہری گھر بیٹھے آن لائن لرنر لائسنس بنوا سکیں گے۔ آن لائن لائسنس اپلیکیشن کی تاریخ آخری مراحل میں داخل، اگلے 48 گھنٹوں میں شہریوں کو آن لائن لرنر لائسنس کی سہولت دستیاب ہوگی۔ فیصل آباد میں مزید 9 ٹریفک سیکٹرز میں لرننگ لائسنس کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ جھنگ اور چنیور پہ مہنگائی آپے سے باہر، شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ سبزی فروشوں نے خود ساختہ دام مقرر کر دیے۔ سبزی اور پھلوں کی منمانی قیمتیں وصول، آلو 130، ٹماٹر 160 اور پیاز 120 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے۔ ریٹ لسٹوں پر بھی عمل درآمد خواب بن گیا۔ گندم کی کاشت کا سیزن مگر کھاد مافیا بے لگام، یوریا نہ ہی ڈی اے پی سرکاری نرخ میں دستیاب۔ ضلع انتظامیہ لاہ عمل تشکیل نہ دے سکی، دسمبر میں بھی کسانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ ادھر بھوانہ میں کھاد کی عدم دستیابی کی شکایات پر ڈپٹی کمشنر چنیور محمد آصف رضا کا نوٹس۔ کھاد ڈیلرز کی دکانوں پر سیلز کے لیے ریونیو عملہ اور پٹواریوں کو تعینات کر دیا گیا۔ مہنگائی نے تعلیم کے بوجھ میں مزید اضافہ کر دیا۔ سمندری میں سکولز بیگ کی قیمتوں میں 2 گنا اضافہ کر دیا گیا۔ طلبہ اور دکاندار دونوں پریشان۔ 250 والا بیگ 500 جبکہ 500 والا 1000 روپے تک پہنچ گیا۔ ایف بی آئی کا سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے بڑا اقدام، ریٹیلرز کے ساتھ ہول سیل ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کو بھی آن لائن تصدیقی سسٹم پی او ایس میں رجسٹرڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تھوک میں کاروبار کرنے والے افراد بھی اپنے ہی ٹرانزیکشن کی تفصیلات ایف بی آئی کو فراہم کرنے کے پابند ہوں گے۔ ایف بی آئی کو کمشنر اپیل کے پاس زیر التوا کیسز میں ٹیکس ریکوری سے روک دیا گیا۔ کیس کی تحقیقات مکمل ہونے اور فیصلہ آنے کے بعد ہی ٹیکس وصولی کی اجازت ہوگی۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کو 10 سینٹ فی یونٹ بجلی کے دینے کے دعوے صرف دعوے ٹھہرے۔ فیصل آباد کے ایکسپورٹرز نے کہا، آج ایکسپورٹ سیکٹر مہنگی ترین بجلی خرید رہا ہے، جس نے ہمیں ریجن میں سب ممالک سے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پنجاب میں 53 ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے، منیر احمد کو ڈی ایس پی آرگنائز کرائم فیصل آباد تعینات کر دیا گیا۔ انسپکٹر ہیڈ کوارٹر چنیور مہدی حسن کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دینے کے بعد موجودہ سیٹ پر کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ ڈی ایس پی ٹریفک پولیس جھنگ ظفر حیات کا تبادلہ، ظفر حیات کو ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر مظفر گڑھ تعینات کر دیا گیا۔ فیصل آباد ٹریفک پولیس میں بھی ترقیاں، سی ٹی او مقصود احمد نے 15 ٹریفک اسسٹنٹ کو سینئر ٹریفک اسسٹنٹ کے عہدے پر ترقی دی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ترقی پانے والوں میں 2 لیڈی اور 13 مرد ٹریفک اسسٹنٹ شامل۔ آئی جی پنجاب کے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے اقدامات، فیصل آباد کے کانسٹیبل واجد حسین کے بیٹے کے کینسر کے علاج کے لیے 2.5 لاکھ اور کانسٹیبل محمد عاصم کو کینسر کے علاج کے لیے 1 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے۔ فنڈز کی عدم فراہمی جدید پولیسنگ کی راہ میں رکاوٹ، فیصل آباد پولیس ڈیفالٹر ہونے لگی۔ پمپس نے پیٹرول دینے سے انکار کر دیا، گاڑیاں گشت کرنے سے قاصر۔ اسٹیشنری نہ ملنے سے دفتری امور بھی متاثر، پیسکو بھی بقایا جات کی وصولی کے لیے وارننگ دینے لگا۔
ٹوبہ کے محلہ اقبال نگر کے ساتھ بنے واٹر ورکس میں لاکھوں مالیت کی سرکاری لکڑی پڑے پڑے ضائع ہونے لگی۔ مقامی افراد اور چور اچکے لکڑی چوری کر کے لے جانے لگے۔ انتظامیہ نے آنکھیں بند کر لی، سرکاری خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان۔ فیصل آباد کے ریلوے اسٹیشن پر باتھ روم بند، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ واش روم کی سہولت نہ ہونے پر مسافر محکمہ ریلوے پر برس پڑے۔ شاہ جیوانہ جھنگ کی مرکزی شاہراہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے عوام کا پیدل چلنا محال ہو گیا۔ شہریوں کا انتظامیہ اور حکومت سے سڑک تعمیر کرانے کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں کینال روڈ پر اسٹریٹ لائٹس کے کھمبے گر گئے، لائٹس ہونا تو دور کی بات کھمبے تک نہ لگائے جا سکے۔ کھمبے گرین بیلٹ پر موجود، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جنگ میں سیوریج سسٹم ناکارہ، لاری اڈے کی حالت نہ بدلی، سیوریج کا پانی جمع ہو گیا، راہگیروں کو گزرنے میں مشکلات، ٹرانسپورٹرز کی بھی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ ٹوبہ کا اکال والا پارک بنیادی سہولیات سے محروم، چار دیواری گرنے سے آوارہ کتوں نے پارک میں ڈیرے جما لیے۔ بچوں کے لیے جھولے موجود نہیں تو بیٹھنے کے لیے لگائے گئے بینچ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، صفائی کے انتظامات بھی ناقص، ٹریک پر بچھائی گئی ٹائل بھی اکھڑ گئی۔ فیسکو میں 5000 سے زائد اسسٹنٹ لائن مینوں کی سیٹیں خالی، لائن سٹاف کی کمی کے باعث فیسکو کے انتظامی امور متاثر۔ فیسکو میں مسائل کے حل کے لیے صارفین لائن مین کے لیے خوار ہونے لگے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن شیڈیول جاری نہ کیا گیا، سوشل میڈیا پر جعلی الیکشن شیڈیول وائرل ہو گیا، الیکشن کمیشن نے شیڈیول کی تردید کر دی۔ مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی کے سربراہ سینیٹر عرفان صدیقی کی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے چیف آرگنائزر چودھری کاشف نواز رندھاوا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات، عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے چیئرمین کمیٹی برائے جی سی سی ریجن حافظ شفیق کاشف کا بھی اس موقع پر موجود۔ مسلم لیگ نون کی الیکشن کے لیے تیاریاں جاری، فیصل آباد میں لیگی رہنما اعظم مجید گجر کہتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے ہی عوام کی سپورٹ حاصل کی جا چکی ہے، لیکن الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد انتخابی مہم میں مزید تیزی آئے گی۔ شورکوٹ کا باہمت نوجوان، محلہ عباسپورہ کے محمد مشتاق نے اپنی کمزوری کو مجبوری نہ بننے دیا۔ محمد مشتاق نابینا ہونے کے باوجود 15 سال سے چارپائیاں بن کر اپنا گھر چلانے میں مصروف، کہا مانگنے کے بجائے محنت کو اہمیت دی اور اسی سے اپنا گھر چلا رہا۔ مولانا الشاہ امام احمد نورانی صدیقی کے عرس کے حوالے سے لنگر کیمپ کا اہتمام، لنگر کیمپ سنی تحریک کے فلاحی شعبہ AKF نے لگایا، کیمپ کی صدارت پروفیسر پیر محمد آصف رضا قادری نے کی۔ جنگ میں خصوصی صلاحیتوں کے حامل بچوں کے لیے تقریب کا اہتمام، تقریب میں بطور مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رائے خرم بھٹی نے شرکت کی، اسپیشل بچوں نے مختلف پرفارمنسز سے سب کے دل موہ لیے۔ ٹھنڈ بڑھتے ہی فیصل آباد کے شہریوں نے کیا لنڈا بازار کا رخ، جیکٹ کوٹ اور جوتوں کی خریداری شروع، اونچے ریٹ کے سبب کسی نے تو کیا صرف ونڈو شاپنگ پر ہی اکتفا، شہری بولے لنڈا بازار سستا ہوتا ہے لیکن یہاں بھی ریٹ ہائی ہیں۔ اور فیصل آباد میں انٹر اسکول ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ کا اہتمام، لائنز کلب سمیت دیگر مختلف کلبوں کے کھلاڑیوں کی شرکت، مختلف اسکولز کے طلباء اور طالبات بھی شریک، سابق پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس عاطف منیر کی خصوصی شرکت، بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔